بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام علیہ السلام نے دنیا کو ایک انسان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی دنیا اگر مجسم صورت میں ہو تو اس کا سر کیا ہوگا، اس کی آنکھیں کیا ہوں گی، اس کے کان کیسے ہوں گے، اس کی زبان کیسی ہوگی، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کے پیر کیسے ہوں گے، اس کا دل ہوگا تو کیا ہوگا، اس کا وجود ہوگا تو کیسا وجود ہوگا۔ آئیں امام علیہ السلام کے اس فرمان کو پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا بمنزلۃ صورۃ، فرمایا دنیا ایک تصویر کی مثال ہے، رأسها الکبر، اس کا سر تکبر ہے، وعینها الحرص، اس کی آنکھیں حرص ہیں، آنکھیں سیراب نہیں ہوتی ہیں، مزید مانگتی ہیں، مزید جس چیز کو دیکھیں اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وَإِذْنُهَا الطَّمَعُ، فرمایا اس کے کان طمع کے کان ہیں، انسان لالچ میں رہتا ہے ہمیشہ۔ وَلِسَانُهَا الرِّيَاءُ، اور اس کی زبان فرمایا ریاکاری ہے، دکھاوا۔ وَيَدُهَا الشَّهْوَةُ، اور اس کے ہاتھ شہوت کے ہاتھ ہیں۔ وَرِجْلُهَا الْعُجْبُ، اور اس دنیا کے اگر پیر ہیں تو وہ خود پسندی ہے، یعنی خود پسندی دنیا کے پیر ہیں۔ وَقَلْبُهَا الْغَفْلَةُ، اور اس دنیا کا دل غفلت ہے۔ وَكَوْنُهَا الْفَنَاءُ، فرمایا اس کا وجود فنا ہے، یعنی اس کا وجود نہیں ہے، اس کا وجود ختم ہو جانے والا ہے، فانی وجود ہے اس کا۔ وَحَاصِلُهَا الزِّوَالُ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس بندے نے اس دنیا کو، اس تصویر کو حاصل کرنے کی کوشش کی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نتیجہ زوال ہے، وہ بندہ عروج کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، حاصل اس کا زوال ہے۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے مزید وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں فمن احبها اورثته الکبر، جس بندے نے دنیا کو چاہا، دنیا کے ساتھ محبت کی، اس کو دنیا نے تکبر دے دیا۔ ومن استحسنها اورثته الحرص، جس بندے نے دنیا کو اچھا سمجھا، اگرچہ محبت نہیں کی، اگرچہ پیار نہیں کیا، دنیا کی تعریف کرتا ہے تو اس کے اندر حرص پیدا ہو جائے گا۔ ومن طلبتها اورثته الطمع، فرمایا جس نے دنیا کو طلب کرنے کی کوشش کی، دنیا کو چاہا، دنیا کو مانگا، اس کو دنیا طمع عطا کر دے گی، یعنی اس کے اندر طمع بہت ہی زیادہ پایا جائے گا۔ ومن مدحها البسته الرياء، جس بندے نے دنیا کی مدح سرائی کی، تعریف کی دنیا کی، اس کو دنیا ریاکاری کا لباس پہنا دے گی۔ ومن ارادها مکنته من العجب، اور جس بندے نے دنیا کا ارادہ کیا تو دنیا اسے خود پسند کر دے گی۔ ومن اطمأن الیہا اولته الغفلہ، اور جو بندہ دنیا کے لیے مطمئن ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے غفلت مل جائے گی، وہ غافل ہو جائے گا، اسے پرواہ نہیں ہوگی، کچھ ہوتا رہے، اس کے عزیز و اقارب میں کچھ ہوتا رہے، نہ اسے دین کی پرواہ ہوگی، نہ اسے عزیز و اقارب کی پرواہ ہوگی، وہ غافل ہو جائے گا۔ ومن اعجبہ متاعها افتنته، جس بندے کو دنیا کا مال و متاع خوبصورت لگنے لگا، پسند آ گیا، تو دنیا اسے سخت آزمائش میں ڈالے گی، فتنے میں ڈالے گی۔ ولا یبقا، اور باقی بھی نہیں رہنے والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ہی باقی نہ رہے۔ ومن جمعها، اور جس بندے نے دنیا کو جمع کیا اور پھر کنجوسی سے کام لیا، بخل سے کام لیا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ردته الى مستقرها، تو دنیا اسے اپنے ٹھکانے کی طرف پلٹا دے گی۔ دنیا کا ٹھکانہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی النار، جہنم ہے دنیا کا ٹھکانہ۔ تو امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔